يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وإكرام سيدنا وأفكار سيدنا ودستار سيدنا وشفتين سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا ونبينا وغياثنا وغيوثنا وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل صلاة دائما أبدا ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی قدم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قدم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی چمک تجھ سے باتیں ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی آئین سے چھپ جانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے اٹھے یہ عجب ہے کھانے قرآن والے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ دنیا سے مسلمان گیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے در ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک جو ساری کائنات کا حقیقی خالق مالک رازق ساری کائنات کا مالک مالک الملک علیم بذات الصدور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا درود و سلام آقا دو جہاں سید سربراہ ہادی کل محبوب کل امام الانبیاء سید الانبیاء رازدار نبی غیبدار نبی نبیوں کے سلطان نبی نبیوں کے امام نبی خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی پاک عزوز پارگاہ قسم حدیہ درود و سلام احباب ذی وقار اعلان جو کر دیا گیا انشاءاللہ وقت معین پر جماعت کھڑی ہو جائے گی احباب جو ہے وہ اسے معاملے میں نہ رہے کہ شاید تاخیر ہو اس لیے جو حضرات گھروں میں انتظار میں ہے مسجد میں تشریف لے آئیں اور ساتھی اگلی صفوں کو ساتھ ساتھ مکمل کرتے جائیں تاکہ جو بعد میں لوگ آئیں ان کو پیچھے جگہ مل سکے بلند آواز سے تکبیر کر لیجیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد حضرات کرام قدر تاج قدم یوم عید عید کے دن ہمیں ایک بات سوچنی ہوگی کیا ہم ایسا تو نہیں
کہ یکم رمضان سے پہلے جب رمضان کا چاند ہم نے دیکھا، اس سے پہلے جس مقام پر ہم کھڑے تھے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کہیں پھر سے اسی مقام پر نہیں کھڑے، یہ ایک سوال ہے، یہ سوچنا ہوگا۔ پھر اس بات کو سن لیں کہ رمضان المبارک کے چاند دیکھنے سے پہلے جہاں ہم کھڑے تھے، پورا ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم کہیں وہیں پہ تو نہیں کھڑے۔ کیا یہی کہ ہم ایک مہینے کے لیے مسلمان تھے پختہ؟ کیا عید کی نماز کے بعد پھر یوں ہی مسجدیں ویران ہو جائیں؟ جس طرح یکم رمضان سے پہلے مسجدیں خالی تھی، اب یوں ہی عید کی نماز پڑھ کے جو مسجد سے نکلیں گے تو ایک سال کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم پھر انتظار کریں گے کہ اب دوبارہ جب رمضان آئے گا پھر مسجد میں چلے جائیں گے، حالانکہ وہی آذان رمضان میں ہوتی ہے اور وہی آذان رمضان کے غیر یا رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہوتی ہے۔ وہی مؤذن اذان دینے والا رمضان سے پہلے تمہیں کہتا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہی مؤذن ہوگا، وہی مسجد ہوگی، وہی اسپیکر ہوگا، پھر یہی کہہ رہا ہوگا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ رمضان میں ہم نے جب سنا حی علی الصلاۃ، ہم نے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آ گئے، ہم نے اپنے کاروبار بند کیے، دکان بند کی، مزدور نے مزدوری بند کی، تاجر نے تجارت بند کی، اور کدھر چل پڑا؟ اللہ کے گھر میں۔ جو رب تمہیں رمضان میں بلا رہا تھا وہی رب تمہیں رمضان کے بعد بھی بلاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور پھر اپنے لیے سامان بخشش اکٹھا نہ کر سکا، سامان بخشش اکٹھا نہ کر سکا، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو گئی۔ تو حضرات احتشام سامان بخشش کیا ہے؟ ہم نے اصل میں یہیں پہ غلطی کھائی کہ ہم نے سمجھا سامان بخشش یہ ہے کہ بس 30 یا 29 روزے رکھ لینے ہیں، رمضان میں صدقہ و خیرات کر لینا ہے، رمضان میں افطاری لوگوں کو کرانی ہے، رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ رمضان کے بعد جو جی چاہے ہم کرتے پھرے، جتنے مرضی جھوٹ بولے، جتنی مرضی غیبت کرے، جتنا مرضی دین سے ٹکراؤ پیدا کرے۔ سامان بخشش کا مطلب یہ ہے ایک مہینہ تم جس طرح پابندی سے نماز پڑھتے رہے تم پوری زندگی کے لیے نمازی بن جاؤ۔ جس طرح ایک مہینہ تم نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، کوشش کی کہ جھوٹ نہ بولا جائے میں روزے سے ہوں، پوری کوشش کی بے ایمانہ نہ کیا جائے روزے سے ہوں، تم نے پوری کوشش اور محنت کی کہ چگلی نہ کی جائے حالت روزہ میں ہو، پوری کوشش کی اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کر دوں۔ حالانکہ جو آمدن رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان میں ہے، کوئی تنخواہ بڑی نہیں، مزدوری بڑی نہیں، کرایہ بڑا نہیں، دکان کا دار بڑا نہیں، بھائی وہی کام تھا، وہی مزدوری تھی، وہی دکان تھی رمضان سے پہلے، وہی رمضان میں ہے، وہی کاروبار رمضان میں ہے۔ ایک مہینہ سب کچھ کرتے ہیں، کیا 11 مہینے کیا ہم رسول اللہ کے غلام نہیں؟ کیا 11 مہینے ہم اللہ کے بندے نہیں؟ یہ ہمیں اس دن میں سوچنا ہوگا، اپنا احتساب اور جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم نے کتنی ترقی کی ہے۔ ہر انسان اپنے کاروبار ایک سال کے بعد دیکھتا ہے، میرے کاروبار میں کتنا نقصان ہوا، کتنا نفع ہوا، مجھے کیا بچا کیا نہیں بچا۔ رمضان کے بعد دیکھ تیرے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی ہے،
تیرے ایمان کو کتنی پختگی ملی ہے، تیرے ایمان کو کتنی جلا ملی ہے، تیرے دل کو کتنا سکون ملا ہے، تیرے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کتنی آئی ہے۔ اگر رمضان کے بعد وہی محبت برقرار ہے، ایمان کی چاشنی وہی برقرار ہے، تیرے ہاتھ کی خیرات یوں ہی برقرار ہے، تیری زمین یوں ہی سجدے میں گرتی ہے، تیرا یوں ہی تہجد میں اٹھنا ہے، تیرا یوں ہی غریبوں کی غریب ترسی ہے، تو سمجھ لے اللہ نے تیرے سوال بخشش کو قبول فرما لیا ہے۔ پھر بخش لے اللہ نے تیرے ایمان میں برکت ڈال دی ہے، پھر سمجھ لے اللہ نے تیرے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے۔ اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہی مسجد کے 5 نمازی ہیں، پھر وہی ہم جمعے کے نمازی ہیں، بس جمعے کی آخری رکعت کے نمازی ہیں، پھر جہاں پہ تم نے شروع کیا تھا آج مہینہ گزارنے کے بعد وہیں پہ کھڑا ہے، وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو ہمارے ذمہ دار سوچنا یہ ہوگا آپ کو، اور آج کا دن یوم عید کا دن مسلمانوں کے لیے خاص پیغام ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عید کا دن خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، اور عید کا دن بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کا دن ہے، دکھیاروں کے دکھ درد دور کرنے کا دن ہے، عید کا دن ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا دن ہے، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کرنے کا دن ہے، یہ دن روٹھے ہوئے کو منانے کا دن ہے، اور یہ دن بگڑے ہوئے کو صلح کی طرف لانے کا دن ہے۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے صلح کر لیں، ہم اپنے دین سے صلح کر لیں، ہم اپنے ایمان سے صلح کر لیں۔ ہمارے رب سے ہماری صلح کیا ہے، ہمارے دین سے ہماری صلح کیا ہے، ہم اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے والے بن جائیں، ہماری زندگیاں اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے تابع رہتے ہوئے گزرنے والی بن جائیں، ہماری سیرت و صورت و کردار مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا سارا کچھ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے تابع ہو جائے۔ میں عید الفطر کے اس عظیم اجتماع میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میری ملت کے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ درد دل ہے، اس کو ایک مولوی کی بات کہہ کے ٹال نہیں دینا، اس کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ اگر ہم جو ہی بد عملی اور بے عملی کا شکار رہے، یاد رکھو اسلام کے سارے دشمن اس بات پہ جڑے ہوئے ہیں کہ اسلام کو مسلمان کی عملی زندگی سے ختم کر دیا جائے۔ اسلام اسی طرح اور جس طرح عیسائیت ایک چرچ کے اندر بند ہو گئی ہے، یہودیت ایک ٹیمپل کے اندر بند ہے، سکھ ایک گردوارے کے اندر بند ہے، ہندوازم ایک مندر کے اندر بند ہے، یہ سارے مل کے چاہتے ہیں اسلام ایک مسجد کے اندر بند ہو جائے۔ انسان کی عملی زندگی میں اسلام نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہر بندہ ایک جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کام ہے جس طرح چاہے کریں، اسلام ٹھیک ہے جا کے نمازیں پڑھیں روزے رکھیں، لیکن قرآن پاک نے بات کو کہا کل کافہ، فرمایا جب تم اسلام میں آئے ہو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے، تمہاری زندگی سے اسلام جھلکے، تمہارے چہرے سے اسلام جھلکے، تمہاری سیرت اور کردار سے اسلام جھلکے، تمہارے ازواجی تعلقات سے اسلام جھلکے، تمہارے گھروں سے اسلام کی جھلک نظر آئے، تمہارے اپنے وجود سے اسلام کی جھلک نظر آئے، تمہاری اولادوں کے وجود سے اسلام کی جھلک نظر آئے۔ اللہ اس کا رسول یہ چاہتا ہے تمہارے نظام حکومت سے اسلام کی جھلک نظر آئے، تمہارے نظام عدل سے اسلام کی جھلک نظر آئے، تمہارے عسکری قیادت میں اسلام کی جھلک نظر آئے، تمہاری سرحدوں پر اسلام کی جھلک نظر آئے، جو کہ تم چلتے پھرتے سراپا اسلام ہو تو تمہیں جو دیکھے اسے پوچھنا نہ پڑے، وہ دیکھ کر یہ بات کہہ اٹھے کہ کہیں محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کا شیدائی جا رہا ہے، یہ اسلام کا جانثار جا رہا ہے، یہ اسلام کا دائی جا رہا ہے، یہ اسلام کا مبلغ جا رہا ہے۔ میری ماں بہن بیٹی کو یہ بتانا نہ پڑے کہ میرا تعلق اسلام سے ہے، اس کو یہ بتانا نہ پڑے کہ میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، اس کے پردے سے اسلام جھلکے، اس کی آنکھوں سے اسلام جھلکے، اس کے لب و لہجے سے اسلام جھلکے، اس کے کردار سے اسلام جھلکے، اس کی سیرت سے اسلام جھلکے، اس کی بیٹی ہونے سے اسلام جھلکے، اس کے ماں بننے سے اسلام جھلکے، اس کی بیوی بننے سے اسلام جھلکے،
جب امت کے اندر اسلام اس طرح جھلکے گا تو یاد رکھو پھر اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ آج کہا جاتا ہے کہ تخت پہ کیسے اسلام آئے گا، یاد رکھو جب ہمارے وجود پہ اسلام آ جائے گا پھر ایسے لوگ جب تخت پر پہنچ جائیں گے جن کے اپنے وجود پر اسلام ہوگا وہ اللہ کی زمین پر بھی اسلام نافذ کر دیں گے۔ تو ہمارے سی مقام بات جو میں کر رہا ہوں اس عید کے اجتماع کے توسط سے اس امت کے نوجوانوں کو الہاد کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ خدا کے احکام کوئی نہیں، ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ یہ دین اور مذہب ہے، یہ مولویوں کی دکانداری ہے، ایک انسان کی ایجاد ہے۔ پہلے یہ ڈبیٹ اور پہلے یہ باتیں ڈھکی چھپی ہوا کرتی تھی، آج یہ باتیں انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پہ ہو رہی ہیں۔ آج آپ کے اسکول میں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھایا اور لکھایا جا رہا ہے، آج آپ کے سوشل میڈیا کے پرفتن دور میں یہ چیزیں عام بولی جا رہی ہے، بچوں کے نوجوانوں کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے، یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ جب کائنات کو چلانے والا خدا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا، ہر نظام کو چلانے والا ایک نظر آتا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا۔ آج سائنس کی بنیاد پہ اسلام کو تولا جا رہا ہے، آج فلکیات کی بنیاد پہ اسلام کو تولا جا رہا ہے، آج جغرافیہ کی بنیاد پہ اسلام کو تولا جا رہا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ لیکن ضرورت عمل یہ ہے ملت کے نوجوان، اے میرے نبی کا کلمہ گو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تو دانشور ہے، تو مفکر ہے، تو لیکچرار ہے، تو دنیا کے کسی شعبے میں بھی ہے، تو اسلام کو گہرائی سے پڑھ۔ جب تو اسلام کو گہرائی سے پڑھے گا خدا کی قسم سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی اسلام اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات آگاہ ہوگی کہ 15 صدیوں کے بعد سائنس آج جہاں پر پہنچی ہے میرے کریم محمد نے 14 صدیوں پہلے باتیں بتائی تھی۔ میں چند باتیں رکھتا ہوں۔ آج کے اس پرفکر، آج کے اس جدید ڈاکٹریت کے دور میں، اس جدید صحت کے دور میں آج کسی کو بخار ہو جائے، تیز بخار، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اس کو پانی کی پٹیاں کرو، یہی کہتا ہے۔ اور بخار ہو جائے کہتے تب برف ڈال کے پانی کی پٹی کرو، یہی کہتے۔ اور تیز بخار ہو کہتے اس کے سر میں پانی ڈالو۔ یہ 14.5 صدیوں بعد ترقی کر کے سائنس آج یہاں پہنچی۔ میرے محمد نے فرمایا جب بخار جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی جب آخری ایام میں حضور علیل ہوئے آقا علیہ السلام اپنی مبارک چادر پانی میں بھگو کر اپنے اوپر لیتے تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا جائے۔ آج سائنس جو کہو کہ سائنس بعد میں تحقیق کر کے وہاں پہنچی، میرے محمد نے پہلے بتا دیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں سائنس اور اسلام ٹکراتا ہے، اصل میں یہاں سے نوجوانوں کو دین سے پھیرا جا رہا ہے۔ کہتے دیکھو اسلام سائنس سے ٹکراتا ہے، آپ جدت کے دور میں ترقی نہیں کر سکیں گے، آپ ترقی یافتہ ملکوں سے پیچھے رہ جائیں گے، آپ کا دین آپ کو بہت پیچھے چھوڑے گا۔ نہ جتنی جدت دین نے دی کسی نے نہیں دی۔ آج 14.5 صدیوں کے بعد ڈاکٹریت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسانی صحت جو ہے، انسان کا جو ڈھانچہ ہے یہ 360 جوڑوں پہ کھڑا ہے۔ آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، یہ آج کی پہنچی ہے، پہلے نہیں تھی۔ پہلے ایک دور ایسا بھی تھا کہ سائنسدانوں نے کہا کہ انسانی وجود صرف اور صرف 6 جوڑوں پر کھڑا ہے، پھر وہ ترقی کر کے گئے 50 جوڑوں پہ، پھر تحقیقیوں نے 120 جوڑے، پھر انہوں نے کہا 220 ہے۔ لیکن میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے انسان کے وجود میں 360 جوڑ رکھے ہیں، وہ 360 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرے گا، ہر جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا۔ تو بتائیں بھائی کیا اسلام سائنس سے ٹکراتا ہے؟ نہیں ٹکراتا۔ ہمیں اصل بات یہ ہے، بدقسمتی یہ ہوئی ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں، ہم نے اللہ کو قرآن کو پڑھا نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے، والجبال اوتاد، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اور کیسے گاڑا ہے؟ جتنا پہاڑ زمین کے اوپر ہے اتنا پہاڑ زمین کے نیچے ہے۔ زمین میں سکون اس لیے ہے، زمین کے سکون کے لیے بطور میخوں کی طرح اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے۔ آج تک سائنسدان کہتے رہے کہ یہ گاڑے نہیں ہوئے، یہ زمین اکٹھی ہوتی ہے اور وہ اس میں جو ابھار پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پہاڑوں کا وجود ملتا ہے آج تک۔ لیکن اس صدی میں، 21ویں صدی میں، عیسوی میں سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے جب انہوں نے پہاڑوں کی کھدائی کی، پہاڑوں پہ تحقیق کی،
پہاڑوں پہ ریسرچ کیا تو وہ کہہ اٹھے کہ خدا کی قسم اللہ کا قرآن سچا تھا. پہاڑیں گہرائی تک ہے، پہاڑیں سمندر کی تہ تک گڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے جو بات میں کر رہا تھا کہ اسلام میں اور سائنس، جدید سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ کچھ سنانے والے بھی اس درجے کے نہ رہے اور سننے والوں میں بھی وہ دلچسپی نہ رہی. تو دلچسپی سننے والوں میں بھی نہ رہی. قرآن پاک کو جتنی گہرائی سے پڑھیں گے وہ اپنے راز اگلتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 21ویں صدی میں الیکٹرانک چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، 21ویں صدی میں ہو رہی ہیں. آج موبائل ایجاد ہو رہے ہیں، آج ایک تسمے کی مانند چیزیں ایجاد ہوتی ہیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علامات قیامت کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بات کرے گا. علماء نے لکھا کہ جوتی کے تسمے سے مراد اتنی باریک چیزیں ہوگی جو انسان سے باتیں کرے گی. کہ آج کے جدید دور میں ایسے موبائل نہیں آ گئے، دیواریں باتیں کرے گی. دیواریں باتیں کرنے سے مطلب کیا ہے کہ آج کیمرہ نہیں آیا جو دیوار میں لگا ہوا ہے، انسان اپنے گھر میں کام کرنے سے خبر بھی نہیں کہ میری حرکات و سکنات کوئی دیکھ رہا ہے. سینکڑوں میل دور بیٹھے لوگ اس کی حرکات و سکنات نہیں دیکھتے. یہ ساری چیزیں آپ علامات قیامت کے باب حدیث کے پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھ کے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے یہ باتیں آج سے 14.5 صدیاں پہلے بیان کی. آج جن چیزوں کو وجود مل رہا ہے، جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور جو آگے ایجاد ہوگی، ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی صادق رحمت للعالمین علیہ السلام نے اپنی زبان رسالت سے بتا دیا تھا. فرمایا میری امت کے لوگوں پریشان نہ ہونا، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں سائنس جتنی بھی ترقی کرے گی میرے فرمان کے ساری چیزیں تابع رہیں گی. ساری چیزیں. کیا آج اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کے لوگ کہتے ہیں یہ سائنس کی ترقی کا کرشمہ ہے؟ یہی کہتے ہیں جی 100 منزلہ عمارت بن گئی، 500 منزلہ. دیکھو جی مولوی نے کچھ نہیں بنایا، اسلام اس میں رکاوٹ ہے، کب رکاوٹ ہے؟ میرے پیغمبر نے تو علامات قیامت کی پہلی علامت یہ بتائی تھی کہ فرمایا اونچے اونچے محلات بن جائیں گے. اب اتنے اونچے ہوں گے کہ لوگ بات کرنے کے لیے اس کی چھت پہ کھڑے ہوں گے اور وہ نیچے والے سے بات کریں گے. کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ ایک چھت پہ کھڑا نیچے کھڑا اس سے باتیں ہو رہی ہیں. میرے نبی نے تو یہ بات یہاں سے شروع کی. اب تو دعوت کا کہ یہ سائنس کی ترقی کا نتیجہ ہے. نہیں، میرے پیغمبر نے بتایا تھا بکریاں چرانے والے محلات میں آ جائیں گے، جو کبھی جوہر تالابوں میں رہا کرتے تھے، جھگیوں میں رہا کرتے تھے، وہ محلات بنا کے آ کریں گے، تکبر کریں گے، فخر کریں گے. فرمایا ناہل اور نکمے لاچار قوم کے بدترین لوگ قوم کے حاکم بن جائیں گے، قوم کے سلطان بن جائیں گے، امیر اور رہنما بن جائیں گے. یہ ساری چیزیں میرے نبی نے پہلے بتائی ہیں. آج سائنس نے ترقی نہیں کی بلکہ میرے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو پورا کر رہی ہے. میرے نبی کی ہر فرمان پر ثابت آ رہی ہے، میرے نبی کی ہر قول کو پورا کر رہی ہے، میرے نبی کی ہر فرمان پر پورا اترا جا رہا ہے. یہی بات ہے آج 51 ممالک اکٹھے ہو گئے. میں پورا رمضان کہہ رہا ہوں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے اسرائیل کے خلاف. تلوار تو دور کی بات، میں نے جمعے میں بات کی تھی، ہم تو آج عید کے دن اس کی مصنوعات بھی نہیں چھوڑیں گے. میرے نبی نے فرمایا مسلمان جب تلوار رکھ دے گا پھر یہ تلوار اٹھا نہیں سکے گا. اور ایک بار حضور نے فرمایا میری امت پر ایسا دشمن ٹوٹیں گے جیسے بھیڑیے بھیڑ کو کھا جاتے ہیں. صحابہ بڑے متعجب ہوئے، آقا یہ کیسے ہوگا؟ کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ تھوڑے ہوں گے؟ وہ تعجب ہوا صحابہ کو کہ ہم بات تھوڑے ہیں، ہم پورے عالم کفر سے ٹکرا گئے، ہم 313,000 سے ٹکرا گئے، 3,000 سے ٹکرا گئے، 30,000 30 لاکھ سے ٹکرا گیا. مدینہ کی بستی کے بسنے والے روم سے ٹکرا گئے، مکہ اور مدینہ کے اکٹھا ہو کر لوگ کیسر و کسرا سے ٹکرا گئے. صحابہ نے بڑا تعجب کیا، آپ کیا کہ اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا نہ، کثرت ہوگی ان کی، پورے ملک بھرے ہوں گے، کثیر تعداد ہوگی. آقا پھر کیوں کھائیں گے، پھر کیوں نوچیں گے؟ فرمایا یہ تلوار رکھ چکے ہوں گے، جہاد چھوڑ چکے ہوں گے، ان کے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہوگی اسلام کے دشمن کے لیے تلوار اٹھا سکے. کیا دنیا میں آج مسلمان تھوڑے ہیں؟ 1.5 ارب سے زیادہ ہے. کیا مسلمانوں کو بھیڑیوں کی طرح نوچ رہا کفر؟ کیا پہلے افغانستان کو نہیں نوچا؟ کیا کشمیر کو نہیں نوچا؟ بوسنیا کو نہیں نوچا؟ فلسطین کو نہیں نوچ رہا؟ عراق کو نہیں نوچا؟ لیبیا کو نہیں نوچا؟ کسی کو جنگ سے نوچا، کسی کو مشیت سے نوچا، کیا پاکستان کو نہیں نوچا؟
آپ کیا سمجھتے ہیں صرف وہ بم گرائے گا تو نوچے گا؟ ہماری خون پسینے کی کمائی کس کے بیت میں جاتی ہے؟ سود کی مد میں کس کے پاس جاتی ہے؟ ایک سارا دن مزدوری کرنے والا مزدوری کر کے جب دکان سے سودا لیتا ہے، اس میں جو ٹیکس لگا ہے اس ٹیکس کا پیسہ کس کہا جا رہا ہے؟ کون ہم سے خون چوس رہا ہے؟ میں نے ہمیں کہا جہاد کی تو بات اور تلواریں اٹھانے کی بات تو بہت بڑی ہے، یہ تو چلو ان کا کام ہے، مگر ہمارے ذمہ تو یہ تھا کہ ہم اس ملک کی مصنوعات چھوڑ دیتے کھانا، ہم اپنے وطن کی مصنوعات کھاتے، اپنے ملک کی بڑی ہوئی چیزیں کھا لیتے، اپنے ملک میں پیدا ہونے والے کپڑے پہن لیتے، اپنے ملک میں پیدا ہونے والی غمیں کھا لیتے، اپنے ملک میں بننے والا مشروب پی لیتے، اپنے ملک میں بننے والا بسکٹ کھا لیتے، اپنے بچے کو اپنے ملک میں بننے والی آئس کریم کھوا دیتے، مگر ہم نے نہیں کھلائی۔ ہم نے اسرائیل اور یہود اور ہنود کی چیز کھانے میں فخر محسوس کیا۔ ہماری تو امیری اس وقت تک نہیں ظاہر ہوتی جب تک ہمارے ہاتھ میں KFC اور میکڈونلڈ کا ڈبہ نہ آ جائے۔ ہم تو اس وقت تک یہ ثابت نہیں کرتے، ہم خاک لڑیں گے یہود و نصارہ سے۔ ایک عام مسلمان کی ذمہ تو یہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم از کم ایمان کا درجہ ہے وہ دل سے برا جانے۔ دل سے برا جاننے کا یہی مطلب تھا کہ اس کی بڑائی ہوئی چیزوں کو ترک کر دیتے تاکہ وہ کمائی ہمارے مسلمان بھائیوں، بچوں، بیٹیوں کے خون قتل کرنے میں نہ جاتی، وہ کمائی مسجد اقصیٰ کے شہید ہونے میں نہ جاتی۔ میرے مسلمان سوچنا ہوگا، آپ کو میرے ملت کے نوجوان سوچنا ہوگا، ہم جذبات کی قوم ہے، جذبات سے کام نہیں چلے گا، محنت کرنی ہوگی۔ آپ سمجھے تقریروں سے انقلاب آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ میں منبر پہ بربرا کہتا ہوں تو یہ سمجھتے ہیں تقریروں سے انقلاب آئے گا، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، عملی محنت کرنی ہوگی۔ میں عید کے اجتماع میں آخری بات کروں گا، میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی، آپ سن رہے، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آپ اپنے گھروں میں کتاب رکھیں علامات قیامت کے حوالے سے، کتاب الفطر اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی اولاد خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو احادیث کی کتاب کتاب الفطر، اس کی خود بھی یہ ترجمے کے ساتھ مل جائے گی، آپ کو خود بھی باقاعدگی سے ایک ایک حدیث کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور حالات حضرات کے تناظر میں چیزیں پڑھیں، اس لیے تاکہ ان فکروں سے بچا جا سکے اور اپنے آنے والی نسلوں کو رسول اللہ کی غلامی کی چاشنی دی جا سکے۔